بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ بھائیوں کا آپس میں سلوک کیسا ہونا چاہیے، آپس میں بھائیوں کو کیسے رہنا چاہیے، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں اور قرآن مجید سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب کائنات میں تشریف لائے تو آپ کے ہاں اولاد ہونے لگی، حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ اب ان کے حصے، حابیل کے حصے میں جو عورت آتی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ قابیل لالچ کر رہا تھا کہ کیوں نہ ہو کہ یہ بیوی میری ہو جائے، لیکن چونکہ نظام قدرت تھا اس کے حق میں وہ آ نہیں سکتی تھی، وہ اس کی بہن لگتی تھی۔ لیکن قابیل نے نہ مانا۔ آخر کار حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا۔ حابیل نے کہا چلو ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیتے ہیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر۔ ہم ایک دوسرے قربانی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اس سے شادی کرے گا۔ قربانی جب دی گئی، یہ ایک واقعہ ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ حضرت حابیل کی ہی قربانی قبول ہوئی تو قابیل کو اور ضد ہو گیا، اس کا جھگڑا اور بڑھ گیا۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ لیکن مزیدار بات دیکھیں، حابیل بہت شریف آدمی تھا، بہت ہی شریف تھا، بہت اچھا انسان تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بڑا پسند تھا، بڑا پیارا بیٹا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیارا تھا۔ اس کے پیارے جملے سنیں اور بھائی آپس میں صلح کریں، آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں، ایک دوسرے کے تعلق جو ٹوٹے ہوئے تعلقات ہیں وہ ان سے ایک دوسرے سے جوڑیں، رشتے توڑیں نہیں جوڑیں قرآن کے نظریے سے۔ حضرت حابیل نے کیا کہا، بڑا پیارا جملہ ہے، بہت ہی پیارا جملہ۔ کہنے لگے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک۔ بھائی اگر تو میری جانب ہاتھ بڑھائے گا اور مجھے قتل کر دے گا، میں پھر بھی اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ اگر تیرا ہاتھ اٹھ جائے اور میرے گریبان تک پہنچ جائے اور میرا گریبان تو پکڑ لے اور مجھے قتل کر دے، لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کتنی پیارا جملہ ہے۔ نہیں تو لین دین ہوتا ہے، اگر ایک قتل کرنے کے ارادے سے ہاتھ بڑھا رہا ہے تو دوسرے نے بھی بڑھانا ہوتا ہے، ایکشن پر ری ایکشن تو ہوتا ہے۔ لیکن اتنی ان کا صبر و تحمل، برداشت اور ان کی اچھائی اور خوبی دیکھیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا اگرچہ تم مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دو۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں خوف ہے، اللہ کی ذات کا میں خوف کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت حابیل کو جب شہید کیا گیا، قابیل نے جب قتل کیا اور آپ کو شہید کیا، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا سر مبارک اس نے ایک پتھر پر رکھا اور دوسرا پتھر مارا۔ کتنا سادہ طریقہ ہے، آپ سر بھی تو اٹھا سکتے تھے، لیکن نہیں، بھائی کو تکلیف نہیں دی، بھائی کو پریشان نہیں کیا، جان دے دی، لیکن بھائی کی عزت کو بھی خراب نہیں کیا، بھائی کے وقار کو مجروح نہیں کیا، بالکل پریشان نہیں کیا، حتیٰ کہ قابیل نے قتل کر دیا، حابیل شہید ہو گئے لیکن ہاتھ نہ اٹھایا اور اپنا سر بھی نہ اٹھایا۔ کہنے لگے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ کو یہ عذاب پسند آئی، اللہ نے ان کے مثبت جملے اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حالانکہ واقعہ ہزاروں سال پہلے کا ہے،
لیکن واقع میں ان کے صبر و تحمل، ان کے برداشت اور ان کا بھائی کے ساتھ اچھا رویہ، قتل کرنے پر بھی اچھا رویہ، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا، ہزاروں سال بعد اترنے والی کتاب میں رب ذوالجلال نے درج فرما دیا، اللہ نے قرآن میں لکھ دیا۔ پھر جب قتل ہو گیا، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر جب قتل ہو گیا تو وہ لاش اٹھائے پھرتا رہا کہ کیا کروں اس کا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ پاک نے کوے کو بھیجا، جو اس کے سامنے دو کوے آئے، لڑے، ایک مر گیا، دوسرے نے اپنی چونچ سے مٹی ہٹائی، قبر بنائی اور دوسرے کوے کو اندر ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس نے کہا پھر مرے ہوئے کا، یہ دیکھ رہا تھا قابیل، اس نے کہا پھر مرے ہوئے کے ساتھ شاید یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے، تو اس نے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ پیارے، اس میں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ظالم ہو جائے، فاسق اور فاجر ہو جائے، بدمعاش ہو جائے اور بھائیوں پر ہاتھ اٹھائے اور درندہ بن جائے، تو اللہ رب العالمین کوے سے بھی نیچے گرا دیتا ہے۔ کوے کو بھیجنے کے پر اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ کی اشارات کیا ہیں، اللہ نے کس وجہ سے کوے کو بھیجا؟ اللہ اور بھی انتظام کر سکتا تھا۔ رب ذوالجلال ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ رب چاہتا تو جو بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا جو بندہ درندہ بن جائے، جو انسانیت سے اتر جائے، ظلم اور فساد پر آ جائے اور بھائیوں پر ہاتھ اٹھائے اور بھائیوں کو قتل کرنے لگے، میں اسے کوے سے بھی نیچے اتار دیتا ہوں جو کوے سے سیکھ رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، جب درندگی حد سے بڑھ جائے تو رب جانوروں سے بھی نیچے کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کوے سے بھی نیچے کر دیا، کوہ سکھا گیا اسے۔ اسی طرح قاضی عبد الوہاب ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ان کی بارگاہ میں ایک اعتراض کیا گیا، اسلام کے نہ ماننے والوں نے، ظالموں نے اعتراض کیا کہ جناب تمہارا اسلامی قانون یہ ہے کہ تم اگر کوئی ہاتھ کسی کا کاٹ دے، بدلے میں ہاتھ کاٹتے ہو یا 100 اشرفیاں لیتے ہو۔ ایک طرف تو تمہارا قانون یہ ہے قصاص، عدلہ بدلہ، لیکن یہی کوئی بندہ اگر چوری کر لیتا ہے، یہی ہاتھ تم 10 درہم 10 دینار کے بدلے میں کاٹ دیتے ہو۔ ایک طرف 100 اشرفیاں، ایک طرف 10 درہم، یہ کیا آپس میں تمثیل ہے، آپس میں مماثلت ہے، سمجھ میں نہیں آتی، اس میں سملیرٹی کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا یہ ہاتھ چوری کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ ہاتھ فساد کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ ہاتھ قتل کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ ہاتھ جب اپنا مقصد چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے اس کو کاٹ دو، یہ بددیانتی کرنے لگ گئے ہیں، خیانت کرنے لگ گئے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہاتھ پھول چڑھانے والے ہوں، اگر یہ ہاتھ ٹھیک ہوں، رب قرآن بھی اس میں دے دیتا ہے، رب قرآن بھی ان ہاتھوں پر اتار دیتا ہے۔ اگر کوئی چوری کرے، ظلم کرے، فسق و فجور کرے، تو رب ذوالجلال پھر فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کیونکہ اس کے ہاتھ اب رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ بہرحال میں اپنے موضوع پہ آؤں کہ انسان بھائی آپس میں صلح کرو، اتفاق کرو، اتحاد کرو، 100 ہو جاتی ہیں، گلے شکوے ہو جاتے ہیں، انسانی ناطے 100 مسائل بن جاتے ہیں، لیکن بھائیوں کو صلح کرنی چاہیے اور بھائی ایک دوسرے سے محبت کا ہاتھ بڑھائیں، اتفاق و اتحاد کا ہاتھ بڑھائیں، ایک دوسرے کو اپنے ایونٹس میں بلائیں اور اپنے ایونٹس قائم کریں جس میں دعوت دیں اور بھائیوں کا استقبال کریں، اور بھائیوں کو یہ ہاتھ بھائیوں کو پھول چڑھانے کے لیے ہیں، بھائیوں کو پھول پہنائیں، ہار پہنائیں، بھائیوں سے محبت سے بات کریں، ٹیلی فون کریں، طرح طرح کی محبت کا اظہار کریں۔ دیکھو اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے تو تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں، ہم کیا کریں؟ پیارے دوستو، قرآن مجید کے ماننے والے ہو،
قرآن کو چومتے رہو، مانو نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کو چومو، پھر دل سے تسلیم کرو، اور قرآن کے جملہ احکامات اور فرمودات اور ارشادات کو دل سے تسلیم کرو اور مانو، ایمان رکھو۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو وہی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے بازاروں میں بکتے رہے، جیل میں جاتے رہے، زلیخا کے الزام لگے، لیکن جب رب ذوالجلال نے عزیز مصر بنایا، مصر کا بادشاہ بنایا، تو آپ گندم تقسیم کرتے ہیں، بھائی آپ سے گندم لینے آئے، آپ تخت چھوڑ کر اپنا پگڑی مبارک کو بھول گئے، اپنے شوز مبارک کو بھول گئے، ہر چیز کو بھول کر اب باہر نکل گئے، اور اپنی بادشاہت اور سلطنت اور حکومت کو بھول گئے، سب کو جو بھول کر، عزت و عظمت بھول کر بھائیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور بھائیوں کا استقبال کیا اور وہاں رہائش دی۔ اور تم کہتے ہو کہ بھائیوں سے ہمارے تعلقات ہی بڑے خراب ہیں، وہ تو ہے ہی ایسا، وہ ہے ایسا۔ میرے دوستو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بڑھ کر کوئی بھائی ظالم نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہ جانی دشمن ہیں، وہ قاتل ہیں، لیکن قاتل کے ساتھ بھی یوسف علیہ السلام کا تعلق ایسا ہے، بھائیوں کو آپس میں بٹھاتے تھے، آپس میں بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، اس لیے کہ ایک ماں اور ایک باپ تھا۔ پیارے دوستو، صرف ماں کے قدموں کی لاج رکھتے ہوئے، باپ کی پگڑی کی لاج رکھتے ہوئے، ان دونوں کے بڑھاپے کے لاج رکھتے ہوئے، ان دونوں کو دنیا میں خوش کرنے کے لیے، ان کو قبر میں کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے آپس میں جوڑ جاؤ، آپس میں صلح کر لو۔ یہ بھائی پھر نہیں آتے، جب چلے جاتے ہیں پھر نہیں آتے۔ میاں صاحب نے کیا ہے، کلا ہاتھ کچھ نہیں کرتا ایک دوجے نو تون دے، کلا ہاتھ کچھ نہیں کرتا ایک دوجے نو تون دے، بھائیاں باج محمد بخشا پیچھے کوئی نہیں ہوندے۔ جب بھی مشکل پڑتی ہے تو بھائی ہی ہوتے ہیں پیچھے آنے والے، ہاسپٹل میں، قبر کے لیے، دکھ سکھ، انسان خوشی غمی ہوتی ہے تو بھائی ہی ساتھ دیتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں، بھائیوں سے ایک دوسرے سے صلح کریں۔ اور ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت کے خاوند اور بیٹا اور بھائی جیل ہو گئی، کسی وجہ سے جیل ہو گئی، تو عورت کو بلایا، تھانے دار نے کہا ان میں سے ایک کو میں چھوڑ سکتا ہوں، جس کو آپ چھڑوانا چاہیں میں چھوڑ دیتا ہوں، تمہارا بھائی بھی کھڑا ہے، تمہارا بیٹا بھی کھڑا ہے، تمہارا شوہر بھی کھڑا ہے۔ تو عورت نے کہا مجھے میرا بھائی چھوڑ دیں، اگر ایک آپشن ہے، ایک کا چھوڑنے کا ہے تو میرا بھائی چھوڑ دیں۔ تو تھانے دار نے کہا اس کی کیا وجہ ہے، بھائی چھڑوانا چاہتی ہو، اپنا بیٹا نہیں چھڑوانا چاہتی، خامد نہیں چھڑوانا چاہتی، بھائی کیوں چوز کیا، کس وجہ سے تم نے چوز کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس وجہ سے کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اب میرے ماں باپ دوبارہ دنیا میں آئیں گے نہیں، تو میرا بھائی کیسے آئے گا، میں بھائی کو چھڑوا لیتی ہوں، شادی کہیں کا لوں گی، شوہر بھی ہو جائے گا، بچے بھی ہو جائیں گے۔ تو تھانے دار نے اس بی بی کی، اس خاتون کی اچھی بات سن کر اور ذہانت دیکھ کر اور ٹیلنٹ دیکھ کر اس نے تینوں کو چھوڑ دیا اور کہا شاباش، بہت اچھا جواب دیا ہے، بہت ہی پیارا جواب دیا ہے، لہٰذا بھائی دوبارہ نہیں آتے۔ اللہ کریم یہ دل سے تعصب نکالیں، حسد نکالیں، بغض نکالیں، نفرت نکالیں، عداوت نکالیں، دل کو گندگی سے پاک کریں، نجاست سے پاک کریں، اس دل کو میلا اور کچیلا نہ کریں، قرآن کا نور آنے دو۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپس میں جڑو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بھائیوں کا آپس میں جوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و صورت اور قرآن کے احکامات و ارشادات پر صحیح معنوں میں عمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ از روئے قرآن، از روئے ماں باپ کے تقدس اور ماں باپ کی شان کے تم بھائی آپس میں صلح کرو، نہ اپنے ماں باپ کو بدنام کرو، نہ اپنی دنیا آخرت خراب کرو۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ بھائی آپس میں ضرور صلح کریں۔ اللہ کریم میرے چند کلمات قبول